بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا تو اس میں 3 مختلف شہروں سے آئے ہوئے باغیوں نے حصہ لیا۔ ان میں 600 لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے، جن کے رئیس عبد الرحمن بن عدیس البلوا، کنانہ بن بشر بن عتاب الکندی اور عمرو بن الحمق الخزائی تھے۔ 200 کے قریب باغی کوفہ سے آئے تھے جو کہ مالک اشتر النخعی کے ماتحت تھے، اور لگ بھگ 100 کے قریب باغی بصرہ شہر سے آئے تھے جن کا امیر سردار حکیم بن جبلہ العبدی تھا۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے شر کے لیے ایک دوسرے سے پکی بیعت کر رکھی تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ داخل ہوئے تو وادی مدینہ اور اس کے اطراف سے بھی بہت سے کمینے لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے اور ان کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا تھا اور ان کے اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے۔ یہاں ابن سعد علیہ رحمہ نے طبقات میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے وصاب نے بیان کیا جو یوم الدار یعنی محاصرے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں دوران محاصرہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان نے بلا بھیجا کہ جاؤ اشتر کو بلا لاؤ۔ میں اشتر کو بلا کر لایا تو امیر المومنین حضرت عثمان نے اشتر سے کہا لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا 3 باتیں جن میں سے ایک کے بغیر بھی آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک قبول کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ اشتر کہنے لگا ایک یہ کہ آپ لوگوں کو اختیار دے دیں، یعنی آپ ان کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ تمہاری حکومت ہے، تم جسے چاہو امیر بناؤ۔ دوسری یہ کہ آپ اپنی جان سے لوگوں کو قصاص لینے دیں، اور اگر آپ ان دونوں پر راضی نہیں تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت امیر المؤمنین عثمان نے فرمایا کیا ان میں سے کسی ایک کے بغیر چارہ نہیں؟ اشتر نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا یہ ممکن نہیں کہ میں حکومت سے دستبردار ہو جاؤں، میں اس کرتے کو اتارنے والا نہیں جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے، واللہ اگر مجھے آگے کر کے گردن مار دی جائے تو یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض پر بعض کو چھوڑ دوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں اپنی جان سے قصاص لینے دوں تو واللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دونوں ساتھی یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو میرے سامنے تھے سزا دیتے اور قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ رہی یہ بات کہ تم لوگ مجھے قتل کرو گے تو واللہ اگر ایسا کیا تو میرے بعد کبھی تم لوگ باہم محبت نہ کرو گے، نہ کبھی مل کے نماز پڑھو گے اور نہ کبھی سب ایک ہو کے دشمن سے جنگ کرو گے۔ یہ سن کر اشتر اٹھا اور چلا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ٹھہر گئے کہ شاید اب لوگ مان جائیں اور اس فتنے سے باز آ جائیں گے، مگر اتنے میں ایک آدمی آیا جو مثل بھیڑیے کے تھا، وہ دروازے سے جھانک کر پلٹ گیا۔ اس کے بعد 13 لوگ اندر داخل ہو گئے جن میں ایک محمد بن ابی بکر بھی تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے تو آپ نے ایک کھڑکی سے سر نکالا اور فرمایا لوگو مجھے قتل نہ کرو اور مجھ سے معافی چاہو، یعنی مجھ سے دور رہو، واللہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو کبھی سب مل کر نماز نہ پڑھ سکو گے اور نہ سب مل کے دشمن سے جہاد کرو گے۔ ہاں ضرور ضرور آپس میں تم لوگ اختلاف کرو گے اور اس طرح ہو جاؤ گے، یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور فرمایا تم لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خون ریزی کرو گے۔ پھر فرمایا اے میری قوم، میرا اختلاف تمہیں ارتکاب جرم پر آمادہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تم پر مصیبت آئے جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح علیہ السلام پر آئی، اور قوم لوط علیہ السلام کا زمانہ بھی کچھ تم سے دور نہیں ہے،
یعنی تم ان سب کا اپنے فرما روا اور ہادی کی نافرمانی کا نتیجہ اور عذاب دیکھ چکے ہو۔ روایات میں ملتا ہے کہ انہی ایام میں مختلف صحابہ کرام بھی حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے رہے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب حضرت عثمان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو عرض کیا، یا امیر المومنین، نیکی یا تیغ زنی؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم سب لوگوں کو اور مجھ کو قتل کر دو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، واللہ اگر تم نے ایک آدمی کو بھی قتل کیا تو گویا سب آدمی قتل کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا اور واپس لوٹ گیا اور خون ریزی نہیں کی۔ حضرت ابن زبیر سے مروی ہے کہ جب میں امیر المومنین حضرت عثمان سے ملنے کے لیے تشریف لے گیا تو میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ان سے جنگ کیجئے کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے ان کا خون حلال کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، واللہ میں ان سے کبھی جنگ نہ کروں گا۔ پس آپ نے ان سے جنگ نہ کی اور لوگ آپ کے گھر میں گھس آئے حالانکہ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی سلسلے میں منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی آپ سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت عثمان کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو منافقین آپ سے لپٹ گئے اور روکنے لگے۔ پس حضرت علی نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کے پیچھ کھول ڈالے اور فرمایا، اے اللہ، میں ان کے قتل سے خوش نہیں ہوں اور نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکان میں محصور ہوئے تو آپ نے حضرت علی کو کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو آپ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی ہمراہ ہو لیے اور آپ کو روکنے لگے اور عرض کرنے لگے، سامنے کیا حالات ہیں، آپ نہیں دیکھتے؟ حضرت عثمان تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سر سے سیاہ امامہ اتارا اور حضرت عثمان کے قاصد کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور عثمان کو اس واقعے کی خبر دے دو جو تم نے یہاں دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد سے نکل گئے اور مدینے کے بازار میں جا پہنچے۔ ابھی آپ وہیں تھے کہ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر موصول ہو گئی۔ آپ نے یہ خبر سنتے ہی فرمایا، اے اللہ، میں ان کے خون سے تیرے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے انہیں قتل کیا ہو یا ان کے قتل میں مدد دی ہو۔ الغرض امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنی کوشش کے باوجود آخری بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہ کر سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ باغیوں نے تمام جید صحابہ کرام کو بالخصوص اور مدینہ منورہ کو بالعموم محصور کر رکھا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ ان باغیوں سے اس وجہ سے اعلان جنگ نہ فرمایا تھا کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون ریزی کا بازار گرم ہو جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین جنت میں آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔